سوال کرنا چاہیے. حضرات شاعر کرام سوال کیا کرتے تھے اور سوال اچھے کرنے چاہیے جن کی ضرورت ہو. اور ٹیکسٹ کے لیے سوال نہ کرو کہ سوال وہاں بھی پوچھ لیا پھر مولوی صاحب کا بھی ٹیکسٹ لینا ہے کہ کیا بتائیں گے. بالکل نہیں. اپنی ضرورت کے لیے پوچھو اور ضروری سوال پوچھو. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ صاحب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا, مگر نماز میں کتنے فرض ہیں اس کا پتہ نہیں, اس کو جانتا نہیں ہے. اور سوال پوچھو اپنے لیے. آج لوگ سوال کرتے دوسرے کے لیے. امام صاحب ایسا کرتے ہیں مجھے کیا کرنا, تو اپنے بارے میں دیکھ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو سوال کرنے چاہیے مگر ضروری اپنے لیے. ہم کیسے آگے بڑھیں گے. حضرت عقبہ نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں. فرمایا 3 چیزوں میں. پہلی چیز ارشاد فرمائی املک علیک لسانک, املک علیک لسانی کا, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اس سے غلط چیزیں نہ بولو. آپ کوئی فائدے کی بات نہیں بول سکتے تو کسی کی غیبت نہ کرو, گانے نہ گاؤ, گیت نہ گاؤ, کسی کو گالی نہ دو. اس پر پکڑ ہوگی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے اعضاء جو بدن کے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں صوبائی زبان کے سامنے, ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں مائی ذرا صحیح رہنا, تو صحیح ہے تو ہماری خیریت ہے, اور اگر تم نے گڑبڑ کر دی تو ہماری شامت آ جائے گی. ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کرو. یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ رات دن موبائل دیکھنے سے, موبائلوں میں گانے سننے سے, موبائلوں کی طرف متوجہ ہونے سے یہ کنٹرول ہوگا. تسبیح لے لو, جو تسبیح تو وہ ہوتی ہے بٹن والی, اور ہر وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اللہ زبان سے کرو. ورنہ ایک وقت آئے گا بولنا چاہو گے بول نہیں سکو گے, زبان اٹھانا چاہو گے زبان اٹھ نہیں سکے گی. آج جو بولو گے تو کام بن جائے گا. زبان دل کی دوئی ہوتی ہے, جو آدمی زبان سے بولتا ہے وہ بات دل میں جاتی ہے, اور جو دل میں آتی ہے وہ بات آدمی کی زبان پر آتی ہے. تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو. دوسری ارشاد فرمائی کہ فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ, تیرا گھر تجھ پر کشادہ ہو جائے. یہ بات ارشاد فرمائی تیرا گھر تجھ پر کشادہ ہو. دکان, مسجد, گھر. جیسے ہمارے دوست نے اپنے گھر کو کشادہ کیا ہے. کشادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھر 4 بیگھے میں بنا ہوا ہو. کشادگی کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر میں رہیں, آپ کا گھر مسجد بنے, آپ کا گھر مکتب بنے, آپ کا گھر خانقاہ بنے, آپ کا گھر دعوت و تبلیغ کا مرکز بنے. آج ہمارے بچے گھروں میں رہنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پیور مسلمانوں کے علاقے ہیں. آپ یہاں 11 بجے نکلیے تو بہت رونق ہوا کیا کہنا مسلمانوں کے علاقے. اور ایک بچی کو درد سے ہوتا ہے تو آپ کے یہاں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں کہ اس کو صحیح دوائی دے, آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارا پیسہ پورا کا پورا اس زبانوں کی چٹخانے میں جا رہا ہے. تو دیکھتے مسلمانوں کے بچے ہیں یہ رات دن گھوم رہے ہیں. تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو. جوان بیوی گھر میں منتظر ہے اور وہ دلہا وہ لڑکا چوراہوں پر گھوم رہا ہے. بوڑھی ماں گھر میں منتظر ہے میرا بیٹا مجھے دوائی لا کر دے گا, اور ہمارے بچوں کو بازاروں سے فرصت نہیں ہے. تو تمہارا گھر تم پر کشادہ ہوتا ہے. اپنے گھروں میں رہو, اپنے بچوں میں بیٹھو, انہیں قرآن پاک سکھاؤ. اور بچوں کو نہیں بلا سکتے تو تمہارے بچے ہیں, 5 بچے تمہارے اسکولوں میں جاتے ہیں. ہمارے گھر کی بہو آئی جو قرآن پاک پڑھنا جانتی ہے, وہ ان بچوں کو لے کر بیٹھ جائے. ہمارے مولانا رابع صاحب نے ایک مرتبہ مضمون لکھا,